حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا عارفانہ کلام لکھا ہے، بہر سو جلوائے دیدار دیدم، بہر چیزیں جمال یار دیدم، جو خود را بنگرم دیدم ہمون است، جمال خود جمال یار دیدم۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں جدھر نگاہ کرتا ہوں مجھے خالق کی قدرت کے نظارے نظر آتے ہیں۔ داتا صاحب لکھتے ہیں بحر محبت کے غریق۔ تو 4 لقب میں نے آپ کے سامنے کشف المحجوب سے بیان کیے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا ہے 6 نبوی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آسمان والے آپ کو مبارک دیتے ہیں کہ آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ آج آسمانوں کی مخلوقات، آج 7 آسمانوں کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں کہ عمر آپ کا غلام بن گیا ہے۔ جن کے کلمہ پڑھنے پر آسمان سے مبارکیں آئیں، جن کے کلمہ پڑھنے پر آسمان والے خوشیاں منائیں، ان کے کلمہ پڑھنے پر ہم اہل ایمان کو بھی خوش ہونا چاہیے یا نہیں خوش ہونا چاہیے؟ المعجم الکبیر میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم کعبے کے سامنے نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں تھے رکھتے، لیکن جب عمر نے کلمہ پڑھا تو ہر آنے والا دن اسلام ترقی کرتا گیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے المعجم الکبیر میں، اور دیگر بہت ساری حدیث کی کتابوں میں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے ہم کعبے میں اعلانیہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، حتیٰ کہ عمر نے کلمہ پڑھا، نماز کا وقت آیا، حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا عمر بے شک ہم حق پہ ہیں۔ یا رسول اللہ پھر ہم چھپ کے کیوں نماز پڑھیں؟ آج ہم حرم میں جا کے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، میں دیکھتا ہوں مکے کا کون سا سورما ہے جو میرے نبی کو وہاں نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب فاروق اعظم نے کلمہ پڑھ لیا پھر ہر آنے والا دن اسلام وقار پاتا گیا، بڑھتا گیا، اسلام قوت پاتا گیا، مسلمانوں کی عزت میں برابر اضافہ ہوتا گیا۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاروق اعظم کا کلمہ پڑھنا ہمارے لیے بہت بڑی فتح تھا۔ اور اس دن ابو جہل نے کہا آج کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے کہ عمر جیسا جوان اسلام کی گود میں چلا گیا، اسلام کو مل گیا۔ حدیث پاک ہے سنن ابن ماجہ میں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد حرام میں بھی پہلی نماز آپ نے پڑھوائی ہے کعبے کے سامنے، اور بیت المقدس میں بھی پہلی نماز مسلمانوں کو آپ نے پڑھوائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام القبلتین ہیں، فاروق اعظم مؤذن قبلتین ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے میرے آقا کریم نے فرمایا اول من یصافحہ الحق عمر واول من تسلیم علیہ واول من یاخذ بیدہ فیدخلہ الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ اپنی شان کے مطابق سب سے پہلے عمر سے مصافحہ فرمائے گا، اس سے مراد ہے انتہائی قرب۔ وَأَوَّلُ مَن تَسْلِيمٌ عَلَيْهِ، اور اللہ اپنی بارگاہ سے خاص سلام عمر پہ نازل فرمائے گا۔
وَأَوَّلُ مَن يَأْخُذُ بِيَدِهِ، اللہ اپنی شان کے مطابق سب سے پہلے عمر کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل فرمائے. اپنی شان کے مطابق اللہ تعالی سیدنا فاروق اعظم کو قیامت کے دن خاص قرب عطا فرمائے گا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا قد کان فی الامم قبلکم محدثون فإن یکم من امتی احد فعمر منہم. فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے. ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے محدث. محدث ہوتا ہے حدیث کے علم میں بلند مقام اور جنہوں نے حدیث کی خدمت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا، علم حدیث کے ماہر اور اصول حدیث کے ماہر، اسناد حدیث کے ماہر. محدث کا تعلق علم حدیث کے ساتھ ہے. محدث جب دال کے نیچے زیر ہے تو پھر معنی علم حدیث کے ساتھ وہ جو خاص تعلق ہے، اس میں جو مہارت ہے اس حوالے سے. لیکن جب دال پہ زبر ہو محدث تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں. محدث جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا قد کان فی الامم قبلکم محدثون، پہلی امتوں میں بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں نبی نہیں تھے پر ان کی زبان پہ فرشتے بولتے تھے، محدث تھے. فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ مِنْهُمْ. فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے. عمر کی زبان پہ فرشتے بولتے ہیں. اس کی تشریح کر رہا ہوں لفظ محدث کے حوالے سے ہی. قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ شخص مقام نور پہ فائز ہوتا ہے. جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا وہ مقام نور پہ فائز. کس مقام پہ فائز ہے؟ یہ مقام نور کیا ہے؟ مفسرین نے اپنی اپنی شان کے مطابق، اپنے علم اور تحقیق کے مطابق اس کو کھولا ہے کہ مقام نور کیا ہے. بعض نے کہا حدیث پاک ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور کے ساتھ وہ دیکھتا ہے. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مزار بغداد میں ہے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے قدموں میں ہے، اسی قبرستان میں ہے. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے یرون الحق بنورہ ویرون من العرش الی تحت الثری. جو مقام نور پہ فائز ہوتا ہے جب وہ نگاہ اٹھاتا ہے تو عرش عظیم تک ہر شے نظر آ رہی. نگاہ جھکاتا ہے تو تحت الثری تک ہر شے کو دیکھ رہا ہے. اللہ اسے دیکھنے کی خاص طاقت عطا کر دیتا ہے. امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے کہ اسے دیکھنے کی خاص طاقت، خاص نور اللہ عطا کر دیتا ہے. پھر وہ مومن وضو کا مستعمل پانی دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ وضو کس نے کیا.